پہلا سوال، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے احمد شاہ بہمنی۔ دوسرا سوال، بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سراج اورنگ آبادی۔ تیسرا سوال، موازنہ انیس و دبیر کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شبلی نعمانی۔ چوتھا سوال، حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ پانچواں سوال، اس میں سے خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مچھر۔ چھٹا سوال، ناول آگ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1959۔ ساتواں سوال، مہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنما چڑیاں دیکھی ہیں، نغمہ خوان ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں، اسی کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پریم چند۔ آٹھواں سوال، نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے باغ و بہار۔ نواں سوال، رکن الدین خور شاہ کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فردوس بری۔ 10واں سوال، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو، کیا کہلاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسن تعلیل۔ 11واں سوال، فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ، اس شعر کا خالق کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چکبست۔ 12واں سوال، طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قدرت اللہ شوق۔ 13واں سوال، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک کس کا قصیدہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 14واں سوال، نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بانگ درا۔ 15واں سوال، ان میں سے علی سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیغمبرانِ سخن۔ 16واں سوال، ایک چادر میلی سی کے لیے راجندر سنگھ بیدی کو کس انعام سے نوازا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ساہتیہ اکیڈمی انعام۔ 17واں سوال، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری۔
18واں سوال، نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سجاد ظہیر۔ 19واں سوال، میں عورت ہوں کمزور ہوں، تم مرد ہو مضبوط ہو عالی ہمت ہو، یہ کمینہ پروری تمہاری شان سے بعید ہے، میں کبھی تمہاری تھی گو اب اتفاقات مجھے تم سے الگ کیے دیتے ہیں، لیکن میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مذکورہ عبارت پریم چند کی کس کہانی میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نگاہ ناز۔ 20واں سوال، گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انوار سہیلی۔ 21واں سوال، شعور کی روح کی تکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات۔ 22واں سوال، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی، یہ شعر ناول امراؤ جان ادا کے کس حصے میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ناول کے اختتام پر۔ 23واں سوال، اقبال کے کس شعری مجموعے میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضرب کلیم۔ 24واں سوال، تذکرہ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیفتہ۔ 25واں سوال، ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس بات و نفی۔ 26واں سوال، عبد القادر نے اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی کون سی نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شمع و شاعر۔ 27واں سوال، ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علی عباس حسینی۔ 28واں سوال، مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے میرٹھ۔ 29واں سوال، جہلم میں ناؤ پر اور آنگن کس کی کہانیاں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کرشن چندر۔ 30واں سوال، ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی ایچ لارنس۔ 31واں سوال، درج ذیل میں سے کون سا تصور شبلی کے تصور تنقید کا حصہ نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اصلیت۔ 32واں سوال، ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حیدرآباد۔ 33واں سوال، طلسم اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ 34واں سوال، متنی تنقید کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خلیق انجم۔ 35واں سوال،
غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ 36واں سوال، گودان کا کون سا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہوری۔ 37واں سوال، اردو میں ڈرامے سب سے پہلے کہاں لکھے گئے؟ اس کا صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ 38واں سوال، شاد عظیم آبادی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سروشمستی۔ 39واں سوال، فیض کسی نظریے کا نہیں احساس کا شاعر ہے، کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نون میم راشد۔ 40واں سوال، جو صاحب تہذیب ہیں اور صاحب جوہر، ان میں بھی نہیں قوم کے ہمدرد میسر، ہے سر میں ہوا حرص کی دل میں ہوس زر، نہ ملک کے حامی ہے نہ ہی قوم کے رہبر، بس زر کی پرستش انہیں فرض ازلی ہے، بت ہے تو یہی ہے جو خدا ہے تو یہی ہے۔ مذکورہ بند کس شاعر کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چک بیست۔ 41واں سوال، پریم چند کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہنس۔ 42واں سوال، درج ذیل لوک گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا ہے؟ کاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ اس کا صحیح جواب ہے نظارہ درمیان ہے۔ 43واں سوال، تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسپنگارن۔ 44واں سوال، کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انداتا۔ 45واں سوال، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ 46واں سوال، انقلاب کس کا ناول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ 47واں سوال، منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 4۔ 48واں سوال، ظہور نرگس و گل جلوائے سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر، مذکورہ شعر کس کے قصیدے کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 49واں سوال، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بحر متقارب۔ 50واں سوال، اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، نیم سے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند ہلال، گرچہ بچپن تھا یہ رستم کو سمجھتے تھے وہ زال،
پر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال، صف سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ یہ بند کس کے مرثیے کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔